دنیا اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ اللہ رب العزت عافیت کے معاملات فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس شر میں سے انسانیت کے لیے خیر ظاہر فرما دے۔ اس وقت دنیا میں ظالم اور مظلوم باہم دست و گریباں ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں میری بالادستی رہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ ساری صورتحال سب کے سامنے ہے۔ ان حالات میں ہمارے ایک بڑے ہمسایہ ملک نے ایک بات کہی ہے، وہ بات ایسی ہے جو یقیناً دنیا انسانیت کو مایوسی سے نکال کر ایک امید دلاتی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بات کہی ہے کہ اس وقت دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میرے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، دنیا میرے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دنیا ایسا نہیں ہے کہ ترقی کرنے میں یا آگے بڑھنے میں کسی کے محتاج ہو۔ یہی حقیقت ہے۔ آج ایک طرف تو یہ بات ہے کہ مظلوم جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ جو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ یہ مایوسی اور نظریاتی طور پر اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، یہ چیز پھر کبھی بھی انسانوں کو اس ظلم سے نجات نہیں دلا سکتی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مایوسی کو چھوڑا جائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی تعلیمات کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ تعلیمات جہاں انسان کو اس کی ذاتی زندگی میں درست سمت لے کے چلتی ہیں، وہیں وہ تعلیمات پوری انسانیت کو، پوری انسانیت کی جو اجتماعیت ہے، وہ اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتی ہیں۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج مسلمان وہ مایوس ہو چکا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کبھی بھی دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کا جو سسٹم ہے، وہ درست سمت میں اب نہیں جا سکتا۔ ہمیں سب سے پہلے اسی امر کی ضرورت ہے کہ ہم مایوسی سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے بے حیثیت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج عجیب بات ہے کہ ایک طرف ہمارا ایمان، لیکن اس کے مقابلے میں جو ہماری فکر ہے اور جو ہمارا خیال ہے وہ نہایت پست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اگر مسلمان آج بھی ان صفات کو اپنائے، اس کردار کو اپنائے، تو آج بھی مسلمان نہ صرف یہ کہ اپنی اقوام کو، بلکہ ملت کو، ساری انسانیت کو ظلم سے نکال کر دنیا میں پھر امن قائم کر سکتا ہے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتا ہے اور دنیا کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی مقدس جماعت صحابہ وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہیں۔ اس لیے اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے انہی کے عقائد، انہی کے نظریات اور انہی کے خیالات اور انہی کی تعلیمات اور انہی پر نازل شدہ قرآن اور انہی کی طرف سے بیان کردہ جو احادیث ہیں اور ان پر جو ان کے عملی نمونے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مایوسی سے نکلنا ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا انسانیت کو پھر جو ہے وہ ایک امن کا اور خوشحالی کا گہوارہ بنانا ہے۔ ہمیں اس کے لیے
جو عقائد اختیار کرنے ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے. ہمیں نیکی تقوی کو اختیار کرنا ہے، ہمیں طہارت اور پاکیزگی کو اپنانا ہے، شرم و حیا کو اپنا دامنگیر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسی سچی محبت اور ایسا سچا لگن جو ہے وہ قائم کرنا ہے کہ جیسا اس جماعت میں تھا، حضرات صحابہ اکرام میں تھا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا گہرا رشتہ اور ایسا گہرا تعلق رکھتے تھے کہ دنیا کی کوئی چیز ان کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، یہ چیزیں کبھی بھی ان کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. ہماری پستی کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ صرف ہماری قبر کی روشنی کے لیے اور ہماری اخروی نجات کے لیے آیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین جس طرح ہماری قبروں کو انشاءاللہ منور کرے گا، یہ دین جس طرح ہمیں آخرت میں نجات دلائے گا، یہی دین ہے کہ جس کو اپنانے سے یہ دنیا بھی جنت نظیر بنے گی اور جنت کا گہوارہ بنے گی. اور یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے، وہ صرف اپنے خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا ارض کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ان تعلیمات کو اپنا کر ان پر کامیابی کے دستور اور منشور بنا کر آگے چلنا، اس پر کردار اپنانا اور اس فکر کی بنیاد پر جو ہے وہ کوشش کرنا، انشاءاللہ یہی جو ہے وہ راستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو نہ صرف یہ کہ مسلمانان عالم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور ان کے لیے خیر کا سبب ہے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا صحیح فہم، صحیح شعور اور اس کے جو افکار و نظریات اور جو امن اور خوشحالی کی جو اس کی تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق کردار اختیار کرنے اور اس کے مطابق اپنی دنیا کو اور دنیا کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى